بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درود ابراہیمی کے اوپر بات کرتے ہیں اور درود ابراہیمی کے بارے میں حضرت شمس تبریز نے کیا فرمایا ہے، ان کے کچھ اقوال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ کیا راز ہے کہ صدیوں سے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے کہ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہیں یا ہم صرف رسم کے طور پر اسے پڑھتے جا رہے ہیں۔ درود ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ گویا درود ہمیں دو عظیم ہستیوں سے جوڑ رہا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے درود تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں بلکہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اسی طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم میں، پریشانی میں ڈوب جاتا ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ درود جب پڑھتا ہے تو سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے شمس تبریز دل کی بیداری کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اور اس کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ دل زندہ ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ حضرت شمس تبریز بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ درود وہ ہے جو دل سے نکلے۔ زبان ہلے مگر دل خاموش رہے تو وہ صرف آواز ہے، وہ پھر ذکر نہیں ہے۔ اسی چیز کو، اسی نقطے کو حضرت واصف علی واصف بھی بیان کرتے ہیں کہ ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھولے اور دل سے ہو۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے، اور سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام محبوب تک پہنچتا ہے، اور اس سے بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ درود ابراہیمی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں درود بھیج رہے ہوتے بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بھی صلوات و برکات بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سب ایک ہی نور کی لڑی میں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کا کمال ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس نور کا استعارہ ہیں۔ حضرت شمس تبریز مزید فرماتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا، وہ اصل میں اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات حقیقت میں کتنے بڑے ہیں۔ اولیاء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے دل کو حاضر رکھو، درود پڑھتے ہوئے دل کو حاضر رکھو۔ اصل میں یہ توجہ اور یہ چیز برقرار رکھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور جو سلام ہم پیش کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہا ہے اور وہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ درود اگر اس طرح پڑھا جائے تو درود عشق میں بدل جاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو آنکھیں بند کرنے سے نہ رکے، اور ذکر وہ ہے جو آنکھیں کھولنے سے بھی نہ ٹوٹے۔ درود بیسیکلی انبیاء کا ذکر ہے، جو دن ہو، رات ہو، تنہائی ہو، مجمع ہو یا سکون ہو، ہر حالت میں دل کو روشنی دیتا ہے۔ درود پڑھتے وقت اپنے دل کو دیکھو، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے، اگر دل بھاری ہے تو جان لو کہ یہ زبان کی ہی صرف مشق ہے۔ درود جب دل کے ساتھ پڑھا جائے تو نور بن جاتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے، اور جب رسماً صرف زبان سے پڑھا جائے تو صرف ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ صوفیہ درود کو سب سے بڑا ذکر مانتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نفل عبادات، اذکار سب اپنی جگہ ہیں، مگر درود ایسا ذکر ہے کہ جس میں بندہ بھی شریک ہوتا ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، پھر مومن بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ دراصل ہم اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر درود ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیسی بڑی سعادت ہے۔
حضرت شمس فرماتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں شامل ہو جاتا ہے۔ سوچئے جب ہم تنہائی میں درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم تنہا نہیں بلکہ ایسی محفل کا حصہ ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے بھی موجود ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہے۔ حضرت شمس فرماتے ہیں درود ایسا دروازہ ہے جو دنیا سے کھلتا ہے مگر جنت میں جاتا ہے۔ سوچئے کیسا دروازہ ہے جو دنیا میں کھل رہا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں، اور شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلیں۔ اب ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں رہتے ہوئے اپنے دل کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو زندہ کرنے کے لیے جو ذکر بہترین ہے وہ درود پاک ہے۔ آج ہم طے کرتے ہیں کہ ہم درود کو صرف نماز کے آخر میں رسمن نہیں پڑھیں گے، اسے زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ یاد رکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ عشق پر کریں گے، اور ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ رکھیں گے۔ زندہ رکھنے کے لیے دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور دل کو زندہ رکھنے کے لیے جو ذکر بہت بہترین ہے وہ درود پاک ہے۔